قرآن مجید کے ساتھ میرا آپ کا اس امت کا رشتہ نہ کوئی توڑ سکا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے۔ یہ ایک لازوال رشتہ ہے، اس کو کبھی کوئی ختم نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ پچھلی ساری کتابیں تحریف ہو گئی، خود اللہ رب العزت نے ان کی منسوخیت کا اعلان قرآن پاک میں کیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ تو سویڈن ہو یا کوئی اور، یہ بات تو ممکن نہیں کہ قرآن کو کوئی مٹا سکے۔ ہاں، قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ مسلمان، میں اور آپ۔ کسی کافر کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو ختم کر سکے۔ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں نا دین کے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جب قرآن چھوڑیں گے تبھی قیامت آئے گی۔ اگر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، جو عمل کرتا رہے، لوگوں کو پیغام پہنچاتا رہے، قیامت مؤخر ہوتی چلی جائے گی۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، بہت بھاری قسم کا ہے۔ اگر ہم قرآن پر عمل کرنا کبھی نہ چھوڑے، قیامت بھی کبھی نہ آئے۔ قیامت کافروں کی وجہ سے نہیں آنی، ہمارے نہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے آنی ہے۔ حدیث سنیے، میں آج تھوڑی دیر پہلے حج سے پہنچا ہوں، صبح کو 9 بجے کے قریب، اور وہاں پہ 14 دن کا ٹوٹل سفر تھا، سفر در سفر، تھکن در تھکن، تو کوئی موقع بھی نہیں تھا بات کرنے کا۔ گروپ میں بیانات وہاں ہوتے رہے، مختلف گروپس میں، لیکن جو کچھ سویڈن میں ہوا، کبھی کوئی مسلمان اس کی حمایت تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے خلاف میں بھی ہوں اور آپ سب ہیں، لیکن جس اینگل سے ہمیشہ میں بات کرتا ہوں اس اینگل کو بھی توجہ دیں۔ ایک ہے فقط احتجاج کرنا، ٹھیک ہے، آج کل کے حالات میں ضروری ہو گیا، کرنا ہے، ہر لیول پہ کرنا ہے، میڈیا پہ کرنا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے، اسلامی حکومتوں کو، مسلمان حکومتوں کو یہ چاہیے کہ سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس بلائیں اور ان کے سفیر واپس بھیجیں۔ عوام کو چاہیے کہ بھئی سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ سب چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اس کا مطالبہ ہونا چاہیے، ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھانا چاہیے۔ آپ کا ٹویٹر ہے، آپ ٹویٹ کیجئے، آپ کا سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم ہے وہ کیجئے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ قیامت کافر کی وجہ سے نہیں آنی، قیامت ہمارے قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آنی ہے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بھی زمین کے اوپر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ گویا جب تک قرآن پڑھنے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ جب قرآن پڑھنے والے، اللہ اللہ کہنے والے قرآن کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، پھر آئے گی۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، فیس بک کے پیج کو روز کتنا وقت دیتا ہے اور قرآن کے پیج کو کتنا وقت دیتا ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے۔ ایک ہے فیس بک کا پیج اور ایک ہے قرآن پاک کا پیج۔ فیس بک، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فیس بک کا پیج روز ایک دن میں کئی مرتبہ کھولتے ہیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دنوں میں ایک دفعہ نہیں کھولتے۔ پھر یہ سب کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ میں پھر بتا دوں، احتجاج کرنا چاہیے ہر سطح پہ، بھئی جس کی جتنی آواز جا سکتی ہے وہ کرے۔ حکومتوں کو چاہیے سفیر اپنے بلوائے ان کے بھیجے، کیونکہ حکومتی سطح پر وہ کام ہوا ہے۔ بلکہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک مل کر ایک بلاک بنائے، ایک کوئی قانون بنائے، کوئی طریقہ کار بنائے کہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بعض ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آزادی رائے میں نہیں جائیں گی۔ اس کو آزادی رائے کا نام دے کر کوئی بات کرنے والے کی زبان نکالنے کا قانون ہونا چاہیے۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں 88 جگہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہیں حکم ہے پردہ کرو، ہم نہیں کرتے۔ کہیں حکم ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کہیں ہے سود نہ کھاؤ، ہم سود کا معاملہ کرتے ہیں۔
کئی حکم ہے نامحرم سامنے آ جائے نگاہوں کو جھکاؤ، ہم نگاہ اٹھاتے ہیں۔ 700 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ابھی جمعہ میں مسجد بھری ہوگی اور چند گھنٹے بعد عصر کی نماز ہوگی، پھر مغرب ہوگی، پھر عشاء ہوگی، پھر فجر ہوگی، پھر دوبارہ یہ مسجد اگلے جمعے کو ہی بھرے گی۔ قرآن کی کون سی آیت میں کہ جمعے کے جمعے مسجد بھرو، باقی چھٹی؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ امتوں میں انبیاء کرام نے دین کو سنبھالا، اور اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے، اب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، اللہ نے یہ دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری علماء کرام کو عطا فرمائی۔ 1400 سال کی تاریخ پہ جائیں تو آپ کو علماء نظر آئیں گے قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اس 72 سالہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، قرآن کی حفاظت کس نے کی؟ ہماری نسلوں کو قرآن کون پڑھاتا ہے؟ آپ نے کبھی کالج میں، یونیورسٹی میں بچوں کو قرآن کے لیے داخلہ کیا؟ کہاں بھیجتے ہیں؟ انہی علماء کے قدموں میں بھیجتے ہیں۔ قدر کر لیجئے ان کی۔ اور علماء نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے سنبھالا، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، مختصر سن لیجئے۔ رشیا میں جب کمیونزم آیا، اذان پر پابندی لگ گئی، قرآن مجید پر پابندی لگ گئی، عربی زبان پہ پابندی لگ گئی۔ عربی زبان، قرآن نہیں، عربی زبان کا ایک پیج، ایک صفحہ کسی کے گھر میں ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، سزا دی جاتی۔ اور یہ کتنا عرصہ رہا؟ تقریباً 70 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ 70 سال، یعنی 2 نسلیں تو آرام سے گزر گئیں۔ جو اس وقت جوان ہوں گے وہ چلے گئے ہوں گے، اور جو نئی نسل پیدا ہو، جو 70 سال بعد پچھلا شاید ہی کوئی ہوگا تو بہت بوڑھا ہوگا۔ 70 سال اس پورے خطے کے اندر قرآن پاک نہیں، عربی زبان پر پابندی، بولنے پر، لکھنے پر۔ ایک کاغذ اگر کسی کے پاس عربی زبان کا ہے، چاہے اس میں کوئی عشقی اشعار ہی لکھے ہوں، تب بھی وہ قانوناً جرم۔ وہاں علماء نے قرآن کو کیسے سنبھالا؟ جب یہ کمیونزم آیا، وہاں کے جو شیخ الحدیث سے، استاد الحدیث سے، قراء تھے، حفاظ سے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ بے شمار نے تو جانے دی، لمبی تفصیلات ہیں، ہزاروں کو انہوں نے ٹارگٹ کر کر کے علماء کو شہید کیا، قراء کو اور شیخ الحدیث کو شہید کیا، اور ایسے برفانی علاقوں میں لے گئے اور وہاں چھوڑ دیا، وہاں بھوک سے، ٹھنڈ سے مر گئے، شہید ہو گئے بہت بڑی تعداد۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب حال نہیں رہا، ممبر ہاتھ سے نکل گیا، اب بات نہیں ہو سکتی ہے، کیا کیا؟ کتنے طریقوں سے قرآن مجید کی وہ علماء کرام نے حفاظت کی۔ ایک طریقہ تو یہ تھا، ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، وہاں کے مفتی اعظم بھی تھے، انہوں نے اپنی داڑھی کٹوائی، جو علماء کا لباس تھا وہ اتارا، اور جو وہاں کا مقامی لباس تھا وہ پہن لیا، اور انہوں نے سارا دن ٹریکٹر چلانا شروع کیا جیسے کوئی کسان ہوتا ہے، سارا دن ٹریکٹر چلاتے، اور اپنے بچوں کو، شاگرد کو ساتھ لے جاتے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ایک حدیث یا قرآن کی ایک ایک آیت، 2 آیات کو دین کا علم سکھاتے رہتے۔ تو وہ شیخ الحدیث صاحب نے کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتے چلاتے جو اپنا علم سینے میں تھا اگلی نسل کو منتقل کیا۔ ایک دوسری مثال وہیں یہ رشین اسٹیٹس کی، کچھ حافظ ایسے تھے، انہوں نے درزی کی دکان کھولی، ٹیلر بن گئے، اور وہ کپڑے سی رہے لوگوں کے، اور جو ان کے بعد بچے پڑھنے آتے ہیں، ٹیلرنگ سیکھنے آتے ہیں، ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ کیسے سکھا رہے ہیں؟ جیسے کسی نابینا کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ قرآن نہ پڑھانے والے کے ہاتھ میں موجود، نہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں موجود، اور کس ماحول میں کہ کسی کو پتہ لگ جائے دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، دونوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک ایک آیت، 2 آیت، تھوڑا تھوڑا روز سکھا رہے ہیں۔ اس طرح ہوا۔
پھر وہاں علماء نے مدرسے بنائے. کیسے مدرسے بنائے؟ اور یاد رکھیے یہ کام وہاں پہ صرف علماء سے اللہ نے لیا، قراء حضرات سے لیا. تیسرا کام کیا ہوا؟ انہوں نے انوائرمنٹ کو دیکھا کہ بدل گیا، تو انہوں نے مدرسے بنائے. کیسے مدرسے بنائے؟ کہ ایک بہت بڑا گھر لے لیا جس کے درمیان کے 2 3 4 کمرے چھپ سکتے تھے. باہر والے کمروں میں انہوں نے جناب شراب کی بوتلیں لگا دی، ننگی عورتوں کی تصویریں لگا دیں، اور سارا کچھ ایسا ماحول بنا دیا جیسے یہ بالکل پرلے درجے کے لبرل سیکولر فلاں 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 ہیں. اور اسی چاروں طرف شراب اور اس طرح کے ماحول کے اندر درمیان میں 2 3 کمرے، ایک کمرہ مدرسہ ہوتا تھا. وہاں شدید سردی پڑتی ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ سفر میں کچھ کینیڈا کے لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری طرف زیادہ سردی نہیں پڑتی. اچھا گروپ میں نا کمرے میں 3 پاکستانی تھے، تینوں کینیڈین نیشنلٹی ان کے پاس ہے. تو یہ کہنے لگا جس علاقے میں ہوں نا ایسٹ کوسٹ، وہاں زیادہ سردی نہیں پڑتی، آپ کی طرف زیادہ پڑتی ہے، ہماری طرف ٹھیک ہے. میں نے بھائی آپ کی طرف کتنی پڑتی ہے؟ کہ جی -10. تو -10 کو وہ کہہ رہے تھے زیادہ نہیں ہے، دوسری طرف اس سے زیادہ سلسلہ تھا. تو وہاں ان علاقوں میں سردی بہت زیادہ. اب کیا ماؤں نے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجا. اگر کسی کو اطلاع ہو گئی تو بچہ زندہ نہیں بچے گا. وہ بچہ گیا اندر، 3 4 مہینے 5 مہینے دروازہ بند ہے، اندر سے نہ کوئی باہر آ سکتا نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا. 1 2 قاری صاحب موجود ہیں، وہ اس نسل کو قرآن پڑھا رہے ہیں. اور قرآن ایسے پڑھانے، نہ پڑھانے والے کے ہاتھ میں صفحہ موجود، قرآن موجود، نہ پڑھنے والوں کے پاس قرآن موجود. کسی کے پاس قرآن موجود نہیں تھا. اگر اس بچے کے پیٹ میں درد ہے یا بخار ہے یا بھوکا ہے، سگی ماں اس کو نہیں پتا میرا بچہ کس حال میں ہے. نہ یہ اس سے رابطہ کر سکتے نہ وہ اس سے رابطہ کر سکتے. اس طرح انہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا. یہ کام کس نے کیا؟ تاجروں نے. بتائیے یہ قربانیاں کس نے دیں؟ علماء کرام نے دی. ہاں تاجروں نے ان کو فنڈنگ ضرور کی، مالی سپورٹ ضرور دی، عوام نے ان کو سپورٹ ضرور کیا، کوئی جا کے خبر کر دیتا. لیکن آگے قربانی کس نے دی؟ اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال کے قریب عرصے میں جب ازبکستان آزاد ہو گیا، یہ 90s کی بات ہے، 91 کے قریب کی بات ہے، تو انہوں نے ازبکستان والوں نے یا تاجکستان والوں نے، مجھے ازبکستان یاد آ رہا ہے، بہرحال کوئی اسلامک رشین اسٹیٹ، جب حکومت ان کے پاس آئی، انہوں نے سوچا کہ پورے ہمارے ملک میں کتنے حافظ قرآن موجود ہیں، اس کے لیے ایک تیاری کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے جتنے حافظ ہیں آ جاؤ. اور انہوں نے سوچا 200-300 تو ہوں گے، 400 ہوں گے. اسی طرح انہوں نے 200-400-500 کے لیے انتظامات کا اپنا نظم سوچا کہ ان سب کو جمع کرتے ہیں. اور انہوں نے پورے اپنے ملک کے اندر اعلان کر دیا جتنے حافظ قرآن ہیں وہ رابطہ کرے. تو بتا سکتا ہے کتنے حفاظ نے رابطہ کیا ہوگا 70 سال کے بعد، جس میں قرآن انہوں نے بچوں نے نہیں دیکھا. 70 سال وہاں قرآن نہیں تھا. حکومت نے درخواست کی، ان کے ذہن میں تھا 300 400 500 آ جائیں گے. کتنی درخواستیں موصول ہوئی ہوں گی کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بتا دوں 14,000 14,000 درخواستیں حفاظ کی جب انہیں پہنچی، وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ کدھر سے آ گئے 14,000. انیس 1974 کی بات ہے. حضرت جی نے اپنی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. جب رشیا سے اسٹیل مل کے لیے لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے اسٹیل مل پاکستان میں لگائی، تو ایک پاکستانی آفیسر، گورنمنٹ آفیسر تھے، یہ رشیا گئے اسٹیل مل کے حوالے سے، اور وہاں گئے تو ان کے دل میں تھا جمعے کا دن آئے تو جمعے کی نماز پڑھوں، مسجد جاؤں. معلومات کی کہ ادھر مسجدیں تو ہیں لیکن بند ہیں، ہاں آپ سیر کرنے جا سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. ان کا میں سرکاری پاسپورٹ پر سرکاری کام پر آیا ہوں، میرے اوپر تو وہ پابندی نہیں ہو سکتی، میری وہ پوزیشن نہیں ہے جو یہاں کی عوام کی پوزیشن ہے. وہ مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جا کے انہوں نے ایک جگہ نماز ہی پڑھنی شروع کر دی.
ان کو لوگوں نے منع کیا کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا میری پوزیشن کچھ اور ہے, مجھے کیا کہہ سکتے ہیں یہ, میں تو نماز پڑھوں گا. اب انہوں نے جا کے نماز پڑھ لی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے نا تو ان کو ایک دو لوگ دیکھ رہے تھے. کوئی آرام سے ایک بندہ آیا, سلام دعا کیا, مسلمان ہے, خیر خیریت لی, کہا میرے پیچھے آ جاؤ. تو یہ بھی کہ چلو دیکھتے ہیں. وہ نوجوان ان کو جو بندہ تھا وہ اپنے گھر لے گیا. گھر جا کے ان کو کہا کھائیں پئیں. اچھا دونوں کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی, انٹرنیشنل لینگویج کون سی, اشاروں کی زبان پہ بات چل رہی ہے. تو کوئی ایک دو لفظ سلام کے, مسلمان کے, کوئی اس طرح کے دونوں کو آتے, باقی سب اشاروں کی زبان چل رہی ہے. اب یہ وہاں پہنچ گئے ان کے گھر میں. اب اشاروں میں جتنی وہ بات سمجھے جو انہوں نے بتائی حضرت جی کو, پھر حضرت جی نے ایک کتاب میں بیان فرمائی ہے. تو درمیان میں ان کا بچہ بھی آیا, بچے کو بلایا اور بچے سے قرآن کی بات. اس نے کہا بچے قرآن, ان کے پاس قرآن مجید تھا, قرآن مجید نکال کے دکھایا. وہ تو حیران ہو گئے, قرآن کو ایسے چوما, ایسے سینے کو لگایا. زندگی میں پہلی دفعہ وہ باپ بیٹا قرآن دیکھ رہے تھے. ان کے بھی جذبات بنے. انہوں نے کہا بیٹا ذرا قرآن تو پڑھو, تو وہ نہیں پڑھ سکا. بچے کو کہا قرآن پڑھو, وہ دیکھ رہے, کبھی اس کو دیکھ رہے, کبھی قرآن پاک کو دیکھ رہے, پڑھ ہی نہیں رہا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. ان کا بیٹا پڑھو نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ جملہ جب انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, اس نے آگے سے فر پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, اب رک نہیں رہا. تو یہ حیران کہ میں کہہ رہا ہوں دیکھ کے پڑھو تو پڑھا نہیں جا رہا, ویسے پڑھ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تھا, آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کی جیب میں قرآن مجید تھا. کہ جیسے نابینا لوگ قرآن پڑھتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, بالکل ایسے قرآن اس بچے نے حفظ کیا تھا, دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تھا. حضرت جی 1991 میں ان علاقوں میں گئے تھے. تو ایک کسی جگہ گئے, ایئرپورٹ سے اترے, تو ایک عورت جو ہے نا فوراً حضرت کے پاس آئی اور آ کے عجیب و غریب سوال کیا. انہوں نے کہا آپ دیکھنے میں مجھے مسلمان لگتے ہیں, آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ. آپ کے وہ قرآن مجید موجود ہے؟ حضرت جی جیب میں قرآن مجید اپنے ساتھ رکھتے تھے. ہاں موجود ہے. اس نے کہا مجھے قرآن دکھائیں. ایئرپورٹ پہ عجیب و غریب بات ہو رہی ہے, قرآن اس کو دکھایا, اس سینے سے لگا رہی ہے, آنکھوں سے لگا رہی ہے, چوم رہی ہے, بے حال ہو گئی ہے اور روئے چلے جا رہی ہے, روئے چلے جا رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کا کلام اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج اللہ کا قرآن پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ حافظہ تو نہیں تھی, لیکن وہاں حافظ قرآن نے قرآن کو نہیں دیکھا, وہاں بڑوں نے قرآن کو نہیں دیکھا. ان کے اندر اتنی طلب اور لگن, یہ کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن اس محنت کو برقرار رکھنے والے کون تھے؟ یہ علماء کرام تھے, یہ حفاظ سے قراء تھے. اور انگریز جب ہندوستان آیا تو یہاں بے شمار علماء کرام کو اس نے گولی ماری, قتل شہید کیا. یہ بادشاہی مسجد, یہاں پر ایک عالم کو شہید کر دیا جاتا, پھانسی لٹکا دیا جاتا, اور ایک دن 2 دن تک لٹکایا جاتا یا 12 گھنٹے, پھر جب تک دوسرا عالم کو نہ لٹکا دیتے پہلے لٹکا رہتا, تاکہ لوگ علماء نہ بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیجیں. جب انگریز آیا تو صرف دہلی کے اندر 6000 مدرسے اس نے بند کیے. یہ پورا ہندوستان تعلیم یافتہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مغل حکمرانوں نے, مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان میں کیا کیا. ابھی اسی سفر میں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اور کیا کیا, کینیڈا سے آئے ہوئے تھے, خالی عمارتیں تو بنائی اور کیا کیا. میں نے کہا جس بات کو آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تعلیم کو, باقی چیزوں کو توجہ نہیں دی, صرف عمارتیں بنائیں, کیا یہ عمارتیں بغیر پیسے کے, بغیر تعلیم کے, بغیر انجینئرنگ کے بن سکتی ہیں؟ تو آج تم بنا کے دکھا دو. صرف تاج محل کے اوپر غور کر لیجئے, صرف تاج محل پہ 20 منٹ کا بیان ہو سکتا ہے, اس کے اندر کیا انہوں نے بنانے میں رکھا. ایک تو زلزلے سے گرتا نہیں, وہ اپنی تفصیلات ہیں اس کی. اس کے 4 مینار ہیں, اگر زلزلہ آ جائے گرے گا نہیں, اگر گرنے کا بھی ہو تو چاروں مینار الگ الگ اینگل پہ گریں گے, ایک بھی تاج محل پہ نہیں گرے گا. پھر وہاں جو کیلی گرافی ہوئی ہے, آیات لکھی ہوئی ہیں, وہ کیسی ہیں؟ آپ یہاں کھڑے ہوئے, یہ آیت ہے 20 فٹ اوپر, وہ ہے 80 فٹ اوپر, وہ 50 فٹ اوپر, آپ کو فونٹ کا سائز ایک ہی نظر آ رہا ہے.
قریب جا کے دیکھیں تو نیچے والا چھوٹا ہے، اس کے بعد اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، لیکن آئی کیچنگ کے حوالے سے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو سب ایک نا سائز کا نظر آ رہا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، حالانکہ فرق ہے۔ یہ بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا انگریز کا۔ ٹیپو کو پتہ ہے جن لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں ٹیپو نام رکھا تھا انہوں نے، کبھی سنا ہے کسی کتے کا نام ٹیپو؟ کہ نہیں سنا؟ سنا جی، کئی لوگ رکھتے ہیں۔ انگریز اپنے اکثر کتوں کا نام ٹیپو رکھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا نام بھی ٹیپو اس لیے رکھا ہے۔ کسی مسلمان حکمران کا نام انگریزی کو لفظ بتا دیں 1000 سالہ ہندوستانی تاریخ میں، اور ٹیپو سلطان کی داڑھی تھی، وہ تہجد گزار، باشرہ، جان دینے والے تھے۔ ان کی تصویر دیکھ لیجئے، کبھی آپ کو داڑھی نظر نہیں آئے گی۔ یا کسی ہندوستان کے کسی مسلمان بادشاہ کا کوئی انگریزی لقب بتا دیں، انہی کا اکیلے کا ٹیپو کہاں سے آ گیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ ہمیں قرآن کو دوبارہ سینے سے لگانا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، امت یہ چاہتی ہے کہ کافر اس بات کی جرت نہ کر سکے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، ہمارا فقط احتجاج یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا، وہ پھر کر لیں گے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کے سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، آج نہ میں نے کوئی بیان کی تیاری کی، آ کے سو گیا اور اٹھ کے اب آیا ہوں، پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں۔ اب وہ بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا، آج کچھ 35 سال بعد، 40 سال بعد یاد آ گیا۔ اب بادشاہ کا نام تو مجھے یاد نہیں، وہ کتاب میں نے لی تھی فیروز سن سے، یہ مال روڈ پہ، 100 مسلمان فاتح یا 100 مسلمان بڑے، اس طرح کے مسلمان کے 100 نامور شخصیات، ایسا کوئی نام تھا، اس میں وہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک عیسائی حکومت تھی، اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، مسلمان بادشاہ گیا وہاں پہ اور سبق سکھا کے واپس آ گیا، فتح کر کے واپس آ گیا اپنے ملک میں۔ ایک جھنڈا مسلمان اس حکومت کا عیسائی سلطنت کے اندر لگا رہ گیا۔ اب عیسائی حکومت کے جاسوسوں نے، لوگوں نے بادشاہ کو خبر دی، جناب یہ ایک جھنڈا لگا رہ گیا، باقی ان کا سارا لشکر واپس چلا گیا ہے، اب ہماری پوری سلطنت میں ان کا ایک فوجی بھی باقی نہیں ہے، اس جھنڈے کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے کہا مشورہ کر لوں۔ سب سے مشورہ کیا، نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس جھنڈے کو اتار دیا اور اس کو غصہ آ گیا، وہ پھر آ جائے گا، تو ہمیں یہاں سے وفد بھیجنا چاہیے، ان کے سامنے درخواست پیش کرنی چاہیے کہ جناب بتائیے آپ کے جھنڈے کے ساتھ کیا کریں۔ وہ گئے اس بادشاہ کے پاس کہ جناب آپ کا جھنڈا ہماری سلطنت میں ہے، جہاں کوئی ہماری پوری فوج موجود، آپ کا کوئی غیر مسلح شخص بھی موجود نہیں ہے، اب بتائیں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے اپنے 2 بندے بھیجے، جاؤ اور جھنڈا لے کر آؤ۔ یہ کب تھا؟ جب عوام قرآن پر پڑھنے، قرآن پر چلنے والی تھی۔ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، یا کسی اسی طرح خلفاء گزرے ہیں بنو امیہ کے، تو ایک دن ایک والدہ نے، خلیفہ کی والدہ نے کہا، پتہ نہیں کون سی تھی، معتصم باللہ تھا، کون سا تھا، والدہ نے کہا، خلیفہ کی والدہ نے کہا مجھے لگتا ہے تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ کہا اماں یہ آپ کو کیسے ایک دم بیٹھے بیٹھے گھر میں خیال آ گیا؟ کہا کہ جب میں پہلے رات کو جاگتی تھی، مجھے ارد گرد کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اب سارے سو رہے ہوتے ہیں، اب یہ تمہارے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ تو مسلمانوں کے زوال کا وقت کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن پر عمل نہ کرنا۔ جب فیس بک کا پیج ایک دن میں کئی مرتبہ کھولیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دنوں میں ایک دفعہ نہ کھولیں، ہمیں کسی سویڈن کی، کسی کافر کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے، ہم بہت کافی ہیں۔ اور یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف
جھگڑا کرنے والا بنے گا۔ حدیث میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید شفاعت کر کے بعض لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، بعض لوگوں کو جھگڑا کر کے جہنم میں ڈلوائے گا۔ میں کس میں ہوں؟ میں قیامت کے دن قرآن کی شفاعت لینے والا بنوں گا یا قرآن میرے خلاف مقدمہ دائر کروا کے جہنم میں ڈلوانے والا بنے گا؟ جب اجتماعی طور پر عوام، مسلمان امت قرآن کو چھوڑتی ہے تو پھر یہ کام تب ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ قرآن تو پڑھ سکتا ہے۔ ابھی یہاں پہ کمیونزم والے حالات تو نہیں آئے کہ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی منع ہو، وہ بھی آ سکتے ہیں حالات۔ میں نے دیکھے ہیں ازبکستان میں، بخارا میں، سمرقند میں بڑے بڑے مدرسے، یوں سر اٹھاؤ تو پکڑی گرے، اندر کلچرل سینٹر بنے ہوئے ہیں، بے حیائی، کھانا پینا اور میوزک، ناچ اس طرح کے تماشے یہ چل رہے ہیں، اور کن کمروں میں باقاعدہ کہیں آیت لکھی ہے، کہیں حدیث لکھی ہے۔ کوئی جا کے ابھی دیکھ لے۔ جب تک عوام کا علماء سے تعلق مضبوط رہے گا، یہ علماء دین کا کام کرتے رہیں گے اور ان کے بچے، عوام مسلمانوں کے بچے دین پر رہیں گے، اور جب یہ تعلق ٹوٹ جائے گا تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا آنے والا بہت بڑا مسئلہ کالج یونیورسٹیز کا، اپنے بچوں کے ذرا عقائد کو دیکھیے، کھنگالیے، کالج یونیورسٹیز میں جائیے، ذرا غور کیجئے، الحاد، اللہ کی ذات کا یا اللہ کا کلی انکار یا جزوی انکار، یہ پھیل چکا ہے ہمارے اسی لاہور میں، اسی کراچی میں۔ اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکہ کی نہیں، ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ غور کیجئے، کبھی معلومات لیجئے۔ علماء کرام کو بعض لوگ عجیب الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ جناب، یہ بات یقینی ہے کہ آج کل کے علماء اور مشائخ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پرانے بزرگان دین جیسے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مانتے ہیں۔ کیا ہم عوام بھی ویسے ہیں جو اس زمانے کے عوام تھے؟ ہم میں سے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ کہ جی میں مسلمان ہوں، ہم میں سے کوئی کسی تابعی کے پاس جائے اور کہے جی میں مسلمان ہوں، یہ میرے حالات ہیں، تو وہ ہمیں کیا مانیں گے؟ صرف علماء کے اندر تبدیلی آئی ہے، گراوٹ آئی ہے، ہمارے اندر بھی آئی ہے۔ صرف ہم انہی کو کیوں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں بھول گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات اور غور کر لیجئے، علماء کرام آج کل کے ماحول میں جب آپ ان کو ناپیں گے، تولیں گے، دیکھیں گے، تو جو عوام جتنی بے حیائی، بے دینی اور گراوٹ میں چلی گئی ہے، موجودہ حالات میں رہتے ہوئے یہ وقت کے جنید اور بایزید ہی ہیں۔ سارے حالات کو دیکھیں۔ جب فصل بہت اچھی ہوتی ہے نا، خریدار کے نخرے ہوتے ہیں، اور جناب سب جن کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے وہ خریدار کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں، اور جب فصل اچھی نہ ہو، تھوڑی فصل آئے، اس وقت خریدار کہتا ہے جو مل جائے لے لو بھائی، اور وہ کہتا ہے بھائی لینا ہے لو، نہیں تو نکلو یہاں سے۔ اب وہ تول کے دے رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ کچرا بھی آ رہا ہے، کچھ خراب بھی آ رہا ہے، کچھ آدھا بھی آ رہا ہے، خریدار کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ تقویٰ کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا جو حساب کتاب لینے نا، اس زمانے کے حساب سے ہوگا، اور قیامت کے دن جب میری اور آپ کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ چھلنی بھی نرم رکھیں گے، ہمیں اس چھلنی سے بھی نہیں تولیں گے۔ حالات کو بھی دیکھا جائے گا، کس حالات میں کس نے قرآن کو سنبھالا۔ اور بالکل آخری بات، اس کے بعد مکمل کر رہا ہوں، یہ علماء کرام باوجود یہ کہ کچھ کمیاں ہیں، لیکن آج بھی اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقے میں دیکھ لیجئے، جن لوگوں کا علماء کرام سے تعلق ہے، جن لوگوں کا علماء کرام سے تعلق ہے، آنا جانا، دو طرفہ رابطہ ہے، محبت ہے، وہاں آپ کو پھر بھی داڑھی نظر آئے گی، سر پہ ٹوپی نظر آ جائے گی، پگڑی، کوئی برقع، کوئی دینی بات پھر بھی نظر آ جائے گی۔ اور جن لوگوں کا علماء سے بالکل تعلق نہیں ہے، وہاں آپ کو عام طور سے یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ گویا علماء کی صحبت میں آج بھی اتنی برکت ہے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان ان کی صحبت کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہے۔
نہیں تو اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے. یہ مثال سادہ مثال دی ہے میں نے, کوئی راکٹ سائنس تو بیان نہیں کی جس کے لیے پہلے جا کے PhD کرنی پڑے, ریسرچ ورک کرنا پڑے. اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیجئے, 2 سگے بھائی ہوں گے, ایک کا کسی عالم سے اللہ والے سے آنا جانا تعلق ہوگا اور ایک کا بالکل نہیں ہوگا. دونوں کے گھروں میں آپ کو دینداری میں فرق نظر آئے گا. جنرلی آپ کو ایسے ہی ملے گا. ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا, تو خالی اس چیز کو نہ پکڑے, ایک جنرل ویو کو لینے, غور کر لیجئے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com